ڈپریشن عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ دل کیوں اداس ہے؟ کیونکہ ہم نے دل کو اس کی خوراک دینا بند کر دی۔ آج دنیا اللہ کی یاد سے غافل ہو رہی ہے، اسی لیے پریشان ہے، اسی لیے بے چین ہے، اسی لیے وہ پریشان و بے چین ہے، اور کوئی اس کے پاس کوئی مأوی اور ملجا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اللہ کو چھوڑ دیا۔ کیوں ڈپریشن میں مبتلا ہے؟ کیوں بے سکونی ہے؟ دل اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ 24 گھنٹے میں نمازیں نکال کے، جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز کیونکہ فرض ہے، نمازیں نکال کے کبھی اپنا محاسبہ کریں کہ میں کتنی دیر اپنے رب کی یاد کے لیے بیٹھتا ہوں، میں کتنی دیر اپنے رب کو یاد کرتا ہوں۔ 5 منٹ کرتا ہوں، 10 منٹ کرتا ہوں، میں تسبیحات کس کس چیز کی کرتا ہوں۔ ہم لوگ سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں تسبیحات کے علاوہ کوئی عمل بتاؤ، کام بتاؤ۔ تسبیحات، ذکر اللہ اتنی اہم چیز ہے اس جسم کے لیے، ظاہر جسم کے لیے بھی اور اندر روح کے لیے بھی، کہ دونوں کو سٹیبل رکھنے کے لیے، دونوں کو اعتدال میں رکھنے کے لیے اللہ کا نبی ہمیں اذکار بتا رہا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کلمتان، 2 کلمے ہیں۔ یہ امام بخاری نے بخاری شریف کی آخری حدیث لکھی ہے، 2 کلمے ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں اور میزان میں بڑے وزنی ہیں، اور اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہیں۔ حبیبتان الی الرحمن، حبیبتان عند الرحمن، اللہ کے ہاں بڑے مقرب ہیں، محبوب ہیں۔ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور یہ کیا کلمات ہیں؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ پریکٹس 40 دن کر کے دیکھو، 40 دن صبح و شام تسبیحات کر کے دیکھو، استغفار کرو، ذکر اللہ کرو، اللہ کو یاد کرو، درود شریف کی تسبیحات کرو، 40 دن صبح و شام 100 مرتبہ کر کے دیکھو، ڈپریشن نام کی چیز آپ سے کوسوں دور چلی جائے گی۔ ہم اس وقت ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جو میٹیریلسٹک دور ہے، مادے سے ضروریات کا پورا ہونا اور اسی میں اپنے آپ کو دن رات لگانا، ایک دوڑ ہے، ایک ریس ہے جس میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ پریشانیوں کے علاوہ کچھ نہیں مل رہا، پریشان ہے، مال و دولت کی بہتات کے باوجود پریشان ہے، کاموں کی مصروفیات اس درجے کی ہیں کہ کام ختم نہیں ہوتے پھر بھی پریشان ہے، ہر قسم کی سہولیات کی موجودگی بھی ہے پھر بھی پریشان ہے، فراوانی کے باوجود پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ ڈپریشن عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ دل کیوں اداس ہے؟ کیونکہ ہم نے دل کو اس کی خوراک دینا بند کر دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اور پھر خود بتا دیا اگلی آیت میں کثرت سے کیا مراد ہے، صبح و شام اللہ کا ذکر کرو، ذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، غور سے سن لو، دلوں کا چین اللہ کی یاد میں ہے، غور سے سن لو، سکون اللہ کی یاد میں ہے، راحت اللہ کی یاد میں ہے، اس کے علاوہ اور سکون مل نہیں سکتا،
اس کے علاوہ راحت چین سکون کا اور کوئی دروازہ نہیں ہے جس کو میں کھولوں گا اور میرے گھر میں سکون کی آمد ہوگی. کوئی ایسی محنت نہیں ہے جس محنت میں میں لگوں گا تو مجھے راحت ملے گی. ایک ہی کلیہ ہے، ایک ہی قانون ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر کرنا. صبح و شام اللہ کو یاد کرنا. ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ذکر یاد کو کہتے ہیں. محبت سے کسی کو یاد کرنا، اس کو ذکر کہتے ہیں. ذکر اللہ کو محبت سے یاد کرنا. اور عجیب حدیث آپ کو سناتا ہوں. ان ذکرتنی ذکرتک. ابن آدم، جب تو مجھے، اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں. اور پھر فرمایا تو مجھے تنہائی میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے، میں تجھے اکیلے میں یاد کرتا ہوں، اپنی وحدت میں یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرْتَنِي فِي مَلَئٍ. تو مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے، لوگوں کے درمیان بیٹھ کے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے. ذَكَرْتُكَ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ. میں اس سے افضل مجمع جو کہ فرشتوں کا ہے اس میں تجھے یاد کرتا ہوں، اس میں تیرا ذکر خیر کرتا ہوں. تو مجھے یاد کر تو صحیح، تو میرا ذکر کر تو صحیح. آج دنیا اللہ کی یاد سے غافل ہو رہی ہے، اسی لیے پریشان ہے، اسی لیے بے چین ہے، اسی لیے وہ پریشان و بے چین ہے، اور کوئی اس کے پاس کوئی مأوی اور ملجا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اللہ کو چھوڑ دیا ہے. ایک اور حدیث قدسی، ان تقربت الی بشبر. میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، ایک بالشت بڑھتا ہے، میں تیری طرف ایک ذراع بڑھتا ہوں. اور اگر تو میری طرف ایک ذراع بڑھتا ہے تو میں تیری طرف یوں ہاتھ کھول کے میں تیری طرف 2 ذراع بڑھتا ہوں. اور اگر ان اتیتنی یمشی، تو میری طرف چل کے آئے گا تو میں تیری طرف دوڑ کے تیزی سے آتا ہوں کہ میرا بندہ میری طرف آ رہا ہے، میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے. اللہ کی یاد کو اپنا بنانا ہے. اور قرآن میں بہت کثرت سے اس پر آیات ہیں. صبح و شام ذکر کرو، جلوس اور قعود میں ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے اللہ کی یاد کرو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے کر گئے ہیں کہ مختلف اوقات میں اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے. صبح اللہ کی کیسے تعریف کرنی ہے، شام ہو تو اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے، کھانے سے پہلے کیا یاد کرنا ہے، کھانے کے بعد یاد کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے دن رات اللہ کو یاد کرنا ہے. اور بعض کلمات سکھا گئے ہیں کہ یہ پڑھو گے، اس کلمے سے اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ یہ دے گا. سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ. پاک ہے وہ ذات جس کی تعریف کر رہا ہوں، اور اسی کی ہی تعریف ہے اور وہی تعریف کے قابل ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. من قال سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرۃ فی یوم و لیلۃ. جو یہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ دن رات میں 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ اس کو کہے گا، اس کو ادا کرے گا، اس کو پڑھے گا یا اس کلمے سے اللہ کو یاد کرے گا، حطت خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر. اس کی سارے گناہوں کو، خطاؤں کو جھاڑ دیا جائے گا، صاف کر دیا جائے گا، بالکل معاف کر دیا جائے گا. پھر فرمایا اگرچہ وہ گناہ اور وہ خطائیں سمندروں کی جھاگ کے برابر ہوں، سمندروں کی جھاگ کے برابر ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ پہ کتنا وقت لگتا ہے؟
2 منٹ میں 4 منٹ میں 100 مرتبہ پورا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کلمتان، 2 کلمے ہیں۔ یہ امام بخاری نے بخاری شریف کی آخری حدیث لکھی ہے، 2 کلمے ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں اور میزان میں بڑے وزنی ہیں اور اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہیں۔ حبیبتان الی الرحمن، حبیبتان عند الرحمن، اللہ کے ہاں بڑے مقرب ہیں، محبوب ہیں۔ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور یہ کیا کلمات ہیں؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ کیوں ڈپریشن میں مبتلا ہیں؟ کیوں بے سکونی ہے؟ دل اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ دل اللہ 24 گھنٹے میں نمازیں نکال کے، جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز کیونکہ فرض ہے، نمازیں نکال کے کبھی اپنا محاسبہ کریں کہ میں کتنی دیر اپنے رب کی یاد کے لیے بیٹھتا ہوں، میں کتنی دیر اپنے رب کو یاد کرتا ہوں۔ 5 منٹ کرتا ہوں، 10 منٹ کرتا ہوں، میں تسبیحات کس کس چیز کی کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے پاس تو ان کی بیٹی آ رہی ہے، لاڈلی بیٹی آ رہی ہے، کچھ عطا کیجئے، اور وہ تسبیحات فاطمہ کے نام سے مشہور کر کے ان کو دے رہے ہیں۔ 33 مرتبہ میری بیٹی سبحان اللہ پڑھ لیا کر، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لیا کر، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کر۔ ان تسبیحات کو پڑھ لیا کر، تیری دنیا کے کاموں میں آسانی ہوگی، تیری روزمرہ کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ ہم لوگ سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں تسبیحات کے علاوہ کوئی عمل بتاؤ، کام بتاؤ۔ تسبیحات، ذکر اللہ اتنی اہم چیز ہے اس جسم کے لیے، ظاہر جسم کے لیے بھی اور اندر روح کے لیے بھی، کہ دونوں کو سٹیبل رکھنے کے لیے، دونوں کو اعتدال میں رکھنے کے لیے اللہ کا نبی ہمیں اذکار بتا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے، آخری وقت ہے، وصیت کر رہے، اور اللہ کے نبی صحابہ کو بتا رہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی تھی وہ میں تمہیں کرتا ہوں۔ اور امام بخاری نے ادب المفرد کتاب میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، بیٹا 2 کام کرنے کا حکم کرتا ہوں، 2 کام کرنے کا حکم کرتا ہوں، آمرک بسنتین، 2 کام کرنے کو کہتا ہوں، اور انہاک عن اثنتین، اور 2 کاموں سے روکتا ہوں۔ 4 کام ہو گئے کل۔ 2 کام جو کرنے کے ہیں وہ کیا ہیں؟ کہنے لگے، بیٹا لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کر، لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کر، ذکر اللہ، کیونکہ اس جیسا اور کوئی کلمہ اس آسمان سے اللہ نے اتارا ہی نہیں ہے۔ اور پھر اسی نصیحت میں اس کلمے کی اور اہمیت بتانے کے لیے نوح علیہ السلام نے فرمایا، اور ہمارے نبی ہمیں بتا رہے کہ کیا فرمایا، کہ یہ کلمہ اگر لو کانت هذه الکلمہ وضعت فی کفۃ، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسری پلڑے میں پوری کائنات کی تمام چیزوں کو رکھا جائے، تو کلمے والا پلڑا زیادہ وزنی ہے۔ اور پھر آگے مزید تشریح فرمائی ہے، مزید تشریح میں کہا، اگر میرا بیٹا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جب اس کو پڑھتا ہے، اس کو روکنے کے لیے ساری کائنات ایک حلقہ بنا لے کہ اس کو عرش تک نہیں پہنچنے دینا، تو اس کلمے کی اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے کہ یہ اس سارے حلقے کو توڑ کر عرش تک جا کے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گا، پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گا۔ پہلا کام لا الہ الا اللہ کثرت سے کہا کر، اور دوسرا کام وہ بھی کلمہ ہی بتایا ہے، میرا بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھا کر۔
اور پھر اس کی تشریح میں کیا نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں، کہنے لگے سبحان اللہ و بحمدہ ایسا کلمہ ہے یرزق بہ العباد، اس کی وجہ سے دنیا میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ ساری دن رات کس چیز کی فکر میں لگے ہوئے ہیں ہم لوگ؟ رزق کہاں سے ملے گا، پیسہ کہاں سے ملے گا، رزق کہاں سے ملے گا، یہ کر لوں یہ کر لوں یہ کر لوں۔ اور اللہ کا نبی بتا رہا ہے ذکر اللہ کی یاد میں بیٹھ جا، تیرا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ 2 کام کرنے کے ہو گئے، اور 2 کاموں سے روکتا ہوں۔ پہلا کام عن الشرک، کبھی اللہ کا کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا کسی کو، اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اکیلا ہے۔ اور دوسرا کام تجھے کہتا ہوں تکبر نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، عن الکبر، تکبر نہ کرنا۔ تو صحابہ اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے قد عرفنا الشرک یا رسول اللہ، شرک تو ہم جانتے ہیں، کبر سے کیا مراد ہے؟ تھوڑی سی اس کی وضاحت فرما، تکبر سے کیا مراد ہے؟ اور پھر راوی کہتے ہیں کہ میں نے آگے کہا یا رسول اللہ اچھا کپڑا پہننا تکبر ہے، اچھا لباس ملبوس کرنا تکبر ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تکبر ہے غمس الناس و بطر الحق، حق کا انکار کر دینا، حق بات کا انکار کر دینا، اور دوسرے لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، دوسرے لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا۔ 2 کاموں سے روکا ہے، اور 2 کام کرنے کے ہیں، ذکر اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لا الہ الا اللہ کا پہلے میں نے بتایا ہے، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر تسبیحات فاطمہ ہیں، ان کے پڑھنے پہ کیا ملتا ہے، احادیث بھری پڑی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا 99 بیماریوں میں شفا اللہ نے رکھی ہے، 99 بیماریوں کی شفا اللہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ میں رکھی ہے۔ اور پھر فرمایا عرش سے اترا ہوا خزانہ بتاؤں تمہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عرش سے اللہ نے جو خزانہ زمین پر اتارا ہے اور ہمیں ہمارے نبی نے عطا کیا ہے، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہ میں نیکی کر سکتا ہوں اللہ کی مرضی کے بغیر، اور نہ میں برائی سے بچ سکتا ہوں اللہ کی توفیق، اللہ کی مرضی کے بغیر۔ اللہ کی توفیق سے نیکی ہے، اور اللہ کی طاقت سے ہی میں برائی سے بچ سکتا ہوں، میں خود سے کچھ نہیں ہوں۔ اللہ کو یاد کرنا، اس کی پریکٹس 40 دن کر کے دیکھو، 40 دن صبح و شام تسبیحات کر کے دیکھو، استغفار کرو، ذکر اللہ کرو، اللہ کو یاد کرو، درود شریف کی تسبیحات کرو، 40 دن صبح و شام 100 مرتبہ کر کے دیکھو، ڈپریشن نام کی چیز آپ سے کوسوں دور چلی جائے گی۔ کر کے تو دیکھو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں میں چین چاہتے ہو تو غور سے سن لو، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ یہ آج کی ڈیوائسز نے ہم سے تسبیحات چھڑوا دی ہیں، یہ آج کی آلات نے ہم سے اللہ کا نام چھین لیا ہے، یہ آج کی خامخواہ کی مصروف زندگی نے ہم سے ہمارا ذکر چھین لیا ہے۔ گھر میں بوڑھی مائیں بھی پہلے ذکر میں اپنا وقت گزارا کرتی تھیں، اب وہ بھی انہی ڈیوائسز کی عادی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ بوڑھے بزرگ مسجدوں میں ذکر کرتے ہوئے نظر آتے تھے، اب ذکر اللہ ذکر اللہ ذکر اللہ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملتے، لوگ ڈھونڈنے سے نہیں ملتے جو اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ اور دل کی دنیا بنے گی تو پھر میری دنیا بھی آسان ہوگی، اور دل کی دنیا بنانے کے لیے اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے،
اللہ کا ذکر ہے، تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں، مجمع میں اللہ کو یاد کریں۔ قرآن اللہ کے ذکر کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مجھے اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے، باطل مجھے اور چیزوں میں لگا رہا ہے، میری آنکھ غلط طرف جا رہی ہے، مجھے کتنے نقصان ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں مل کے اس بات کو پھیلانا ہے کہ کیسے میں اللہ کی یاد میں بیٹھوں۔ اس پہ ہم انشاءاللہ مزید بات کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی یاد میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔